الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا لا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب
معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام اور تحریک لبیک کے ذمہ داران اور پاکستان سنی تحریک کے ذمہ داران و قائدین اور پنڈال میں موجود تمام حضور کے غلام، میں اور آپ تمام اس وقت باغ جناح میں اس لیے موجود ہیں کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم اس بابے کے ساتھ ہیں جو ہر میدان میں ناموس رسالت کا پرچم اٹھا کے جیے۔ اور آج اہلیان کراچی اور تمام حضور کے غلام جس طرح اپنا فیصلہ سنانے کے لیے باغ جناح میں آئے ہیں، تو یہ سما بتا رہا ہے کہ ہر ظلم جا رہا ہے اور ہر جبر مٹ رہا ہے، محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے۔ اور آج جس طرح سے کارکنان نے، حضور کے غلاموں نے اس خراب تر موسم کے اندر اور کیچڑ میں پانچوں سے لے کر گھٹنوں تک لت پت ہو کر اس باغ جناح کے اندر یہ منظر سجایا ہے، تو یہ پیغام ہے ان تمام کو کہ جو 76 سال سے پاکستان کے عوام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حالات کو ابتر سے ابتر کر رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم نے جو ملک کی حالت کی ہے، یہ پیغام ہے آج کا جلسہ ان کے لیے کہ تم نے جو ملک کی حالت بدترین کر دی ہے، جو ملک کو کرپشن کی دلدل میں پھینک دیا ہے، جو ملک کو بد امنی کی دلدل میں پھینک دیا ہے، جو ملک کو بدامنی کی دلدل میں پھینک دیا ہے، جو ملک کو اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے پھینک دیا ہے، تو تمہارے لیے یہ پیغام ہے کہ حالات جیسے بھی کر لو، معاملات جیسے بھی کر لو، سماج جیسا بھی بگڑ جائے، موسم جیسا بھی خراب ہو جائے، زمینی حقائق کتنے بھی خطرناک ہو جائیں، دلدل کتنی بھی گہری ہو جائے، یہ بتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم ہر اس شخص سے کہتے ہیں کہ دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو، اسے جلسہ نہیں، اسے سیلاب کہتے ہیں، اور وہ سیلاب نہیں جو تمہارے کرتوتوں سے کراچی کے شہر میں کل کے دن آیا، رحمت برسی اور زحمت بن گئی، وہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے کراچی جیسے روشنیوں کے شہر کو لوٹ کر کھایا، اس کو کاٹ کاٹ کر کھایا، اس کے باسیوں کو بوند بوند پانی پر ترسایا، اس کے رہنے والوں کو قتل و غارت کے اندر مبتلا کیا۔ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، آج کراچی کی گلیوں کا منظر، آج کراچی کی شاہراہوں کا منظر، آج کراچی کی دستور کا منظر، آج کراچی کی گلیوں نگر کا منظر یہ بتاتا ہے کہ تم نے اس خوبصورت شہر کے اندر، اس معاشی ہب کے اندر، اس پاکستان کے تاج کو کس طرح تاراج کیا ہے۔ آج یہ مجمع، یہ عوام تمہیں کہہ رہی ہے کہ اب کوئی ظلم اور جبر نہیں چلے گا، اب کوئی بدماشی اور غنڈہ گردی نہیں چلے گی، اب چلے گا تو صرف کرین پہ ٹھپا چلے گا۔ یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ۔ آج ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اگر نہیں سنتے تو تمہارے کانوں کے قریب ہو کر سناتے ہیں
کہ تحریک لبیک اس منشور اور دستور پر الیکشن لڑ رہی ہے جس منشور اور دستور کا ذکر قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین نے ابھی آپ کے سامنے کیا کہ ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. کہا لوگو، جناب سیدنا صدیق اکبر، کہا لوگو غور سے سن لو، فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. کہا لوگو سنو، آج محمد عربی کا دین تخت پر آ گیا ہے. سنو، میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں. فإن أحسنت فأعينوني، اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا. وإن أسأت فقوموني، اگر میں دائیں بائیں ہوں تو مجھے پکڑ کر سیدھے رستے پر چلا دینا. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے، تو وہ جو پارٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے ٹکٹ 10-10 کروڑ روپے کے فروخت کیے ہیں، جنہوں نے پارٹی فنڈ کے نام پر امیدواروں سے کروڑوں روپے ہتھیائے ہیں، اور جنہوں نے اپنے جناب کارکنوں سے لوٹ کے مال کھایا ہے، کیا وہ دیانتدار ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے امیدواران دیانتدار ہو سکتے ہیں؟ جو 10 کروڑ کا ٹکٹ لے کر آیا ہے وہ 25 کروڑ اس قوم سے نکالے گا. آج امیر المجاہدین کی اس روحانی اور تربیتی فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تحریک لبیک پاکستان 713 کینڈیڈیٹ پورے پاکستان میں کھڑے کرنے کے باوجود یہ دعویٰ کرتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے کسی ایک امیدوار سے بھی 1 روپیہ بھی پارٹی فنڈ سے نہیں لیا. اس لیے کہ اگر ہم ان بددیانتوں کی طرح قوم سے اور قوم کے امیدواروں سے پیسے لیں گے تو وہ کل جا کر کرپشن کریں گے. ہم نے اپنے امیدواروں سے صرف ایک عہد لیا ہے کہ جیت ہار مقدر کی ہے. تم نے اپنے دروازے قوم کے غریبوں کے لیے بند نہیں کرنے، قوم کے مظلوموں کے لیے بند نہیں کرنے، قوم کے مزدوروں کے لیے بند نہیں کرنے. تم نے صرف اتنا کہنا ہے کہ غریب اگر نظر پڑے، ضعیف اگر نظر پڑے، رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر، کار ذوالجلال بن. خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستمگروں کی ہو، ستم زدوں کی ڈھال بن. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا. ہم کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں آئے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بڑوں نے انگریز کے ساتھ ساز باز کر کے یہاں پر جاگیریں لی ہوں. ہم ان کی اولادیں نہیں ہیں جنہوں نے انگریزوں کی ٹوٹیاں کی ہوں. ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے فرنگی سامراج کے آگے ماتھے ٹیکے ہوں. ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے کالا پانی سے لے کر جناب جلندر تک، اور جلندر سے لے کر چھپ تک، اور چھپ سے لے کر پشاور تک، اور پشاور سے لے کر خیبر تک، اور خیبر سے لے کر کراچی تک، اور کراچی سے کوئٹہ تک، اور کوئٹہ سے جناب پورے پاکستان اور بر صغیر کے اندر انگریز کے ہر ظلم کو سہا، اور یہ کہا کہ جناب ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. اس لیے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بار گاہ خاص کا گدا ہوں میں. آج یہ سٹیج سے لے کر وہ پنڈال تک یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا، جن کے بڑوں نے یہاں سے انگریز کو بھگایا تھا، جن کے بڑوں نے پاکستان بنانے میں اپنا خون پیش کیا، اپنی اولادیں پیش کی، اپنی خانقاہیں پیش کی، اپنی عزتیں پیش کی، اپنے نام پیش کیے، اپنی دستاریں پیش کی، اپنے مرتبے پیش کیے. آج ان کی اولادیں پاکستان میں اپنے حق کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں. آج ان کی اولادیں، ان کے وارث، پاکستان کے حقیقی وارث آج پاکستان کے اندر اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. اور ہم یہ تمام کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم نے
ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا تو یہ یاد رکھنا، اگر ہم کمپین کے لیے گولیاں کھا سکتے ہیں، اگر ہم کمپین کرنے کے لیے جھنڈا لگانے کے لیے فوٹو زرداری جیسے کہ شہید کی قربانی دے سکتے ہیں، تو یاد رکھ لینا قائد سے، میں تو قائد نہیں، میں تو خادم ہوں، خادم سے لے کر کارکن تک، کارکن سے لے کر ذمہ دار تک، ذمہ دار سے لے کر چوکیدار تک، ہم اپنے حق کے لیے بھی اسی طرح پہرا دیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ اور میں تمام ان اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایک بات کہتا چلوں کہ جتنی میرے گلے کی حالت خراب ہے اتنی ہی آپ کے سیاسی مخالفوں کی حالت بھی خراب ہے۔ اس وقت تمام جماعتیں جو تحریک لبیک کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہیں ان کی حالت ایسی خراب ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ تحریک لبیک کیا کرنے جا رہی ہے۔ تحریک لبیک ایک ایسا پیغام دینے جا رہی ہے 8 کے دن کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں اور محمد عربی کا دین تخت پر آ جائے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور یہ وہ لوگ نہیں جو بریانی پر یا قیمے کے نان پر آئے ہوں، یہ اس پر نہیں آئے، نہ بریانی پر آئے ہیں نہ قیمے کے نان پر آئے ہیں، یہ محمد عربی کے نام پر آئے ہیں۔ حاکم بناؤ، پاکستان پر حکمرانی وہ کرے گا جس کا جینا اور مرنا پاکستانی قوم کے ساتھ ہوگا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اور پاکستان کے وارث وہ بنیں گے جو ختم نبوت کے علمبردار ہوں گے، جو ناموس رسالت کے پہرے دار اور چوکیدار ہوں گے، جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بھائی ہوں گے، جو جناب ممتاز قادری کے جانشین ہوں گے۔ اب پاکستان پر حکومت وہ لوگ کریں گے جن کا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہوگا، اور جن کا یہ نعرہ تھا، جن کے بڑوں کا یہ نعرہ تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اہلیان کراچی، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور رہی بات ہمارا منشور اور دستور پوچھتے ہیں، میں نے کہا پہلے اپنا منشور اور دستور تو دیکھو۔ کیا اپنی قوم کے بچوں کو مارنا، ان کو بوری بند لاش میں بند کرنا، یہ کیا دستور ہے تمہارا؟ ایسا منشور ہے تمہارا؟ اپنی قوم کے بچوں کو، تھر کے بچوں کو دودھ کا فیڈر تک نہ دینا، کیا یہ منشور ہے تمہارا؟ سیلاب میں جناب گھرے ہوئے لوگوں کی حالت تک نہ پوچھنا اور کرپشن کے پیسے کو نکال کر الیکشن لڑنا، کیا یہ منشور اور دستور تمہارا ہے؟ تو لو سنو، ہم ایسے دستور کو بھی نہیں مانتے، ہم ایسے منشور کو بھی نہیں مانتے۔ ہمارا منشور پوچھتے ہو تو سنو، میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ اگر ہمارا دستور پوچھتے ہو تو میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ میں اردو میں کر دوں یا پنجابی میں؟ پہلے اردو میں سناتا ہوں پھر پنجابی میں سناتا ہوں۔ اور میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری محبت بازاری نہیں۔ میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری محبت بازاری نہیں۔ میں آپ کے ووٹ کی نہیں کرتا، میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری محبت بازاری نہیں۔ میں تیرے ووٹ دا مل پاواں گا،
میں رضوی یا زرداری نہیں، مداری نہیں، پٹواری یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اے کراچی کی قوم، میں تیرے ووٹ دا مل پاواں، میں رضوی یا زرداری نہیں، مداری نہیں، پٹواری نہیں۔ بس میں اتنی بات کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ کیا آپ نے ختم نبوت کے غداروں کو ووٹ دینا ہے، ناموس رسالت کے غداروں کو ووٹ دینا ہے، قوم کو لوٹ کر کھا کر جانے والوں کو ووٹ دینا ہے، اور قوم کو فراڈ لگا کر ووٹ دینا ہے؟ اور میں سن رہا ہوں کل سے کہ جناب ہم 300 بجلی کے یونٹ فری دیں گے۔ میں نے کہا بے شرمو، تم سے بجلی کا شارٹ فال تو بل لے کر پورا نہیں ہو رہا، تم 300 مفت کہاں سے دو گے؟ تم قوم کو بے وقوف بنانا چاہتے ہو، قوم کو پھر اس نعروں کے پیچھے لگانا چاہتے ہو، تو قوم جاگ چکی ہے۔ قوم نہ دائیں دیکھے گی نہ بائیں دیکھے گی، یہ قوم فیصلہ کرے گی کہ 8 والے دن ٹھپا کس پر لگائے گی۔ آواز آنی چاہیے، ٹھپا کس پر لگائے گی؟ 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 آواز نہیں آئی یار مجھے۔ ٹھپا کس پر لگے گا؟ ٹھپا کس پر لگے گا؟ ٹھپا کس پر لگے گا؟ اور نعرہ کیا لگے گا؟ لبیک۔ ایک منٹ نہیں، اب تو باغ جناح سے آواز زرداری ہاؤس تک جائے گی۔ اب تو باغ جناح سے آواز بلاول ہاؤس تک جائے گی۔ اب تو جناب باغ جناح سے آواز لندن تک جائے گی۔ اب تو باغ جناح سے آواز ہر اس ظالم اور جابر تک جائے گی۔ اب تو جناب باغ جناح سے آواز جاتی عمرہ تک جائے گی۔ اور اب تو باغ جناح سے آواز بہادر آباد تک جائے گی کہ اب پاکستان تمہارا نہیں ہے، اور ہمارا جہاں دل کرے گا، جس ٹائم دل کرے گا، جس وقت دل کرے گا، ہم لبیک کا جلسہ بھی کریں گے، لبیک کا نعرہ بھی لگائیں گے، لبیک کی بات بھی کریں گے، اور ہر ظالم کو گریبان سے پکڑیں گے، اس لیے کہ یہ ملک ہمارے بڑوں کا ہے، تمہارے باپ نے نہیں بنایا۔ ہاں جی، ساؤنڈ سے نہیں نعرہ لگے گا، آواز آپ کی آئے گی۔ میں نے نعرہ لگا کے چپ کر جانا ہے؟ میں یہ سمجھوں گا کہ میری بات اہلیان کراچی تک، میری قوم کے بچوں تک، میری قوم کے نوجوانوں تک، میری قوم کے بوڑھوں تک، میری قوم کی ماں اور بہنوں تک پہنچ چکی ہے۔ میں نعرہ لگا کے چپ کر جاؤں گا، آپ کی آواز بتائے گی کہ کراچی کس کا؟ کراچی کس کا؟ لبیک کا؟ کراچی کس 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 کا؟ اور کراچی کا نعرہ کیا؟ لبیک لبیک۔ رسول اللہ لبیک لبیک۔ سارے ہاتھ بلند کرو، سیکیورٹی والوں آپ بھی، سب پورا پنڈال سٹیج سے سب سارے ہاتھ اوپر کرو، سب ہاتھ اوپر کرو، سارے ہاتھ اوپر کرو، سارے ہاتھ اوپر کرو۔ لو دیکھو کفر پورا کانپ رہا ہے، محمد عربی کے غلام آ گئے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ لائٹ آن کرے، لائٹ آن کرے، لائٹ آن کرے، بتائیں کراچی لبیک والوں کا لبیک لبیک۔ رسول اللہ لبیک لبیک۔ ہاتھ اوپر کر کے، ہاتھ اوپر کر کے سب سیکیورٹی والے سب 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 لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ لبیک۔ اہلیان کراچی زور لگاؤ یار، یہ آپ کا نعرہ
بابا جی کی جناب مزار پر انوار پر جائے اور ان کو پتہ لگے کراچی والے آج بھی وفادار ہیں، محمد عربی کے نام پر وفادار ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ پنڈال کے باہر ہاتھ اٹھاؤ، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ٹپا کس پر؟ ٹپا کس پر؟ ٹپا کس پر؟ اور کراچی کس کا؟ 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 اور کراچی والوں جیت کر جا کر بابا جی کے مزار پر سلوٹ مارنا ہے، اور ہم نے یہ کہنا ہے کہ بابا جی آپ کا نعرہ تو کجا، جھنڈا تو کجا، ہم نے تو آپ کے اس جھنڈے کو نیچے بھی نہیں آنے دیا اور محمد عربی کے دین کو تخت پر لے کر آئے ہیں۔